نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حنیفاً باطل سے منہ موڑنے والے، اولا زیادہ قریب مناسبت رکھنے والے، ولیجو دوست ہیں، ودت چاہتی ہے، طائفتن ایک جماعت، لو یضلونکم تمہیں گمراہ کرنا، یشعرون شعور سے سمجھتے نہیں ہیں، تشہدون انتم تشہدون تم اس بات کی شہادت دیتے جانتے ہو تم اس بات کو، تلبسون ملاتے جلاتے ہو تم، تکتمون تم چھپاتے ہو۔ ترجمہ: ابراہیم علیہ السلام یہودی اور نصرانی نہیں تھے، لیکن وہ تو باطل سے منہ موڑ کر رب کے سامنے جھکنے والے تھے اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یقیناً لوگوں میں سے سب سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی ہیں اور ان پر ایمان لانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے تمہیں گمراہ کرنا، اور وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو اور تم تو گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور تم چھپاتے ہو حق کو اس حال میں کہ تم جانتے بھی ہو۔ نزول قرآن کے زمانے میں عرب کے جتنے لوگ تھے تمام کے تمام اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی طرف کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، مکہ والے اور وہاں کے مشرکین کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں۔
یہ صرف خالی ان کے دعوے ہی تھے، حقیقت تو کچھ بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کی ترتیب بیان کی، فرمایا ما کان ابراہیم یہودیًا، حضرت ابراہیم ہرگز یہودی نہیں تھے، ولا نصرانیًا، اور نہ نصرانی تھے۔ اور اس زمانے میں جو یہودیت اور نصرانیت تھی وہ تو ان کی اپنی طرف سے جو گڑبڑ کی ہوئی تھی اس کے مجموعے تھے۔ وہ تورات میں بڑی تبدیلیاں اور تغیرات ہوئے، اپنی طرف سے کتنی چیزیں انہوں نے تورات سے نکال دیں، اپنی طرف سے کتنی چیزیں تورات میں گھسیڑ دیں، اور اب جو مجموعہ تیار کیا جی یہ یہودیت ہے۔ اور اسی طرح اور یہی حال نصرانیت کا بھی ہے کہ روم کے لوگ اور روم کا بادشاہ جو اس وقت کا تھا، جب وہ عیسائیت قبول کر چکا تو انہوں نے بہت سارے شرکیات اور یہ چیزیں بھی عیسائیت میں داخل کر دی، اور باقی عیسائیوں نے بڑے آرام سے اس کو قبول کیا۔ اسی نے ابنیت کا عقیدہ نکالا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا یہ عیسائیت ہے جس کی طرف تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی نسبت کرتے ہیں؟ نہیں، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو حنیف تھے۔ حنیف کہا جاتا ہے اس شخص کو جو ہر باطل سے منہ موڑنے والا ہو، ہر غلط بات سے اعراض کرنے والا ہو، پتہ لگا یہ بات ٹھیک نہیں، فوراً اپنا رخ بدل لیا، نہیں ادھر نہیں ہم جا سکتے، نہ اس کو قبول کر سکتے ہیں، نہ تسلیم کر سکتے ہیں، نہ اس کی طرف اپنا جھکاؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے حنیف ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، کہ یہی حکم دیا گیا تھا لوگوں کو کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ کسی غلط اور باطل کی طرف جھکنے والے نہ ہوں۔ اللہ کے ہاں عبادت بھی وہی قابل قبول ہے جس میں غیر اللہ کی طرف جھکا نہ جائے، باطل کی طرف منہ نہ کیا جائے بلکہ منہ موڑا جائے اس سے، وہ ہوتا ہے حنیف مسلمان۔ اور فرمایا کہ وہ ہمیشہ اپنی گردن کو اللہ کے سامنے جھکاتے تھے، اللہ کے سامنے ان کی گردن جھکی رہتی تھی، پوری زندگی ان کا یہی مشن رہا، اور پوری زندگی انہوں نے اپنی گردن اللہ کے حکم کے سامنے جھکا کے رکھی۔ دیکھیے نا، بادشاہ کے ساتھ مخالفت، قوم کے ساتھ مخالفت، باپ کے ساتھ مخالفت، حتیٰ کہ وطن چھوڑا، سب کچھ کس لیے؟ کہ اللہ کے سامنے جھکے ہیں، اللہ کے سامنے ہی جھکنا ہے بس، کسی اور کے سامنے نہیں۔ باپ نے کہا گھر چھوڑ دو، کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ کی مخالفت کرنا کوئی آسان ہوتا ہے؟ لیکن ڈٹ گئے، نہیں ہو سکتا، کہ رب کا بندہ ہوں، رب کے سامنے جھکتا ہوں۔ چھوڑ دیا اپنے وطن کو۔ اور کتنی بڑی آزمائش کہ اللہ نے بڑھاپے میں بیٹا دیا، جب وہ چلنے پھرنے اور دوڑنے کے قابل ہوا تو اسی کو ذبح کرنے اور قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ کون سا باپ ہے جو پسند کرتا ہے کہ میری اولاد کو کانٹا چبھ جائے، تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے، نزلہ زکام ہو جائے، ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا کہ بیٹا بیمار ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، تکلیف میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے اسلام پر قربان جائیے، جب رب کا حکم آیا تو کسی چیز کو نہیں دیکھا، بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔
یہاں بھی اللہ نے لفظ مسلمن فرمایا۔ جب وہ بیٹے کی قربانی کرنے کو تیار ہوئے اور بیٹا قربان ہونے کو تیار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما، وہ دونوں ہی رب العالمین کے سامنے اپنی گردن جھکائے بیٹھے تھے، اور اس کی وجہ سے ایک ذبح کرنے کو اور ایک ذبح ہونے کو تیار ہے۔ یہ ہے اسلمہ، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ اس طرح گردن جھکانی ہے اللہ کے سامنے۔ یہ نہیں کہ اگر دین سے، اسلام سے نفع پہنچے تو اسلام بڑا عمدہ ہے، اسلام بڑا بہترین ہے، اور اگر اسلام کی وجہ سے کوئی مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں یار اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہے، اس زمانے میں اس پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنا فائدہ ملے تو پھر اسلام اسلام اسلام، دین، دینی فیصلہ چاہیے، اسلام کے مطابق چاہیے، ہم تو مسلمان ہیں بھائی۔ اور اگر اپنی جیب پر ذرا بوجھ پڑے تو بس کہنا یار باقی کم سارے اسلامی کر دیں، یہی رہ گئے ایسے، فوراً پھر جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، یہودیوں عیسائیوں، اگر ابراہیمی بننا ہے تو حنیفہ مسلمہ بننا ہوگا، پھر تمہیں باطل کو چھوڑنا اور رب کے سامنے سر تسلیم خم، نفع ہو رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے پھر دل و جان سے قبول کرو۔ وما کان من المشرکین، اللہ نے الگ سے فرمایا ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں تھے، وہ مشرک نہیں تھے، وہ چاند سورج اور ستاروں کی عبادت کرنے والے نہیں تھے، غیر خدا سے مانگنے والے نہیں تھے، وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک اللہ کی ماننے والے اور ایک اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے۔ مکہ والو، تم حضرت ابراہیم کی اولاد ضرور ہو علیہ السلام، لیکن تمہارا عقیدہ حضرت ابراہیم سے نہیں ملتا۔ جب تک عقیدہ نہ ملتا ہو کسی شخصیت سے، اس سے تعلق نہیں بنتا۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے سگے بیٹے ہیں براہ راست، لیکن عقیدہ اپنے باپ سے نہیں ملا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ بیٹا آپ کا نہیں ہے، آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں، ختم۔ کیونکہ عقیدہ آپ سے نہیں مل رہا، اس کا عمل آپ سے نہیں ملتا۔ اللہ کے ہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ کس کا بیٹا ہے، کس کی نسل میں سے ہے۔ فرمایا نہ، اللہ کے ہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ کس سے ملتا ہے، تب جا کے بات بنتی ہے۔ فرمایا ہاں ہم بتاتے ہیں ابراہیمی اصل میں ہیں کون ہیں۔ فرمایا کہ ایک تو ابراہیمی وہ تھے جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا زمانہ پایا اور ان کی اتباع کی، انہوں نے خود ان کے زمانے میں تھے۔ فرمایا وہ ابراہیمی تھے۔ اس کے بعد جو ابراہیمی ہیں وہ ھذا النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا یہ ہیں ابراہیمی، والذین آمنوا، اور جو ان پر ایمان لانے والے ہیں اصل میں وہ ابراہیمی ہیں۔ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں نا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابیکم ابراہیم فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم ملت ابراہیمی کی اتباع کیا کرو۔ پھر فرمایا حنیفاً، جو باطل سے منہ موڑتے تھے، فاتبعوا، ان کی اتباع کرنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی چیزیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی اختیار فرمائی ہیں، اور خاص طور پر قربانی کا عمل، قربانی کا عمل کہ امت میں آج تک جاری اور ساری ہے جو سنت ابراہیمی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو زندہ کیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے۔ اتنی بڑی قربانی، اتنی بڑی قربانی، اللہ اکبر۔ اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب قربانی کے جانور کو لٹاتے تو ایک تو وہی آیت پڑھتے جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے قوم کے سامنے تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے سامنے جھکایا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں باطل سے منہ موڑتا ہوں اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قربانی کے جانور کو لٹا کے یہ دعا پڑھتے تھے اور قربانی کر کے یہ دعا مانگتے، اللہم تقبل منی، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر جس طرح آپ نے یہ عمل اپنے ابراہیم خلیل سے قبول کیا تھا، کما تقبلت من خلیلک۔ تو آپ تو دعائیں مانگ رہے ہیں، فرمایا یہ ہیں اصل میں ابراہیمی، یہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور آپ پر ایمان لانے والے جو آج تک ملت ابراہیمی کو قبول کیے ہوئے اور ان پر چلنے والے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، فرمایا اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے جی، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں حقیقی مومن یہی ہیں اور اللہ انہی کا دوست ہے۔ اے یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، یاد رکھو تم اللہ کے دوستوں کا کبھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ یہ اللہ کے دوست ہے۔ جس کی دوستی کسی بادشاہ کے ساتھ ہو، بادشاہ کے ڈرائیور کے ساتھ ہو، کوئی نہیں چھیڑتا، کہتے ہیں اس سے تعلق ہے جی، فلاں افسر کے ساتھ اس کا تعلق ہے جی، ہماری شکایت لگ جائے گی۔ جس کی دوستی رب العالمین کے ساتھ ہو، جس کی دوستی رب العالمین کے ساتھ ہو، اللہ اکبر، اس کا تو پھر کیا ہی کہنا ہے، واللہ ولی المؤمنین۔ لیکن فرمایا کہ یہ بات ان اہل کتاب سے ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ جانتے تو ہیں نا سب کچھ وہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نبی برحق ہیں اور ان پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ مومن برحق ہیں، صحیح سچے ایمان والے ہیں، صرف ضد بغض اور اناد کی وجہ سے نہیں مان رہے۔ اب چاہت ان کی کیا ہے؟ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، فرمایا ان کی تو پوری چاہت ہے کہ کسی طریقے سے تمہیں گمراہ کر دیں۔ جب تک تم ہدایت پر رہو گے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، یہ ناکام ہوتے رہیں گے۔ اور ان کو پتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان کی کوشش اہل کتاب کی ہمیشہ سے ہے کہ ایمان والوں کو ان کے ایمان و دین سے ہٹایا جائے۔ اس وقت سے لے کے آج تک مسلسل اسی بات کی کوشش ہے کہ انہیں وہ ایمان والا آج تک قابل قبول نہیں ہے جو دین پر 100% چلنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے چل پائے نہ چل پائے، جس کا حلیہ دین والا ہو، ایمان والا ہو، جس کا لباس ہو، مسجد میں آتا جاتا ہو، آج تک ان کو چبھتا ہے۔ وہ مسلمان جو کہے میں مسلمان ہوں، شکل ان کی اختیار کریں، لباس ان کا پہنیں، بولی ان کی بولو، ان کو ایسے مسلمان سے آج بھی کوئی ڈر خوف نہیں ہے، آج بھی کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ نہیں قبول تو کون سا مسلمان قبول نہیں؟ داڑھی اور پگڑی والا قبول نہیں ہے، جس نے ٹخنے ننگے رکھے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ دین پر جا رہا ہے، وہ دین پر جا رہا ہے، دین والا قابل قبول نہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں میں، ایمان والوں میں کسی نہ کسی طریقے سے بے دینی کو پھیلایا جائے۔ سودی نظام کا انہوں نے ایک جال بچھایا تاکہ یہ اس میں پھنسے اور حرام کاری میں آئیں۔ بے حیائی کا انہوں نے ایک جال بچھایا جگہ جگہ تاکہ بے حیائی ہو اور یہ بد نظری کریں، ان کے ایمان میں فرق آئے، ایمان میں ڈاکے ڈالنے کی پوری کوششیں کی ہیں اور ہمیشہ سے کرتے ہیں۔ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، فرمایا کہ جو کوشش کر رہے ہیں ایمان والوں کو گمراہ کرنے کی، حقیقت میں خود گمراہ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ جو پکے ایمان والے ہیں، جنہیں اپنے نبی کی سنت کا مزہ زندگی میں آ گیا، وہ اللہ کے نبی کی سنت چھوڑ نہیں سکتے، وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ خواہ اپنی اتنی محنت کر کے اپنے آپ کو گمراہی کی دلدل میں اور پھنساتے جا رہے ہیں
اور پھنساتے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے براہ راست خطاب کیا، یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب چھوڑ دو اس کفر کو، اللہ کی آیات کا انکار چھوڑ دو، تمہیں سب پتہ ہے، تورات میں سب لکھا ہے کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے، یہ نام ہوگا، یہ ان کی صفات ہوں گی، اس طرح آپ کے صحابہ ہوں گے اور صحابہ کی بھی یہ صفات ہوں گی، کیوں انکار کرتے ہو ان آیات؟ اور پھر جب تم سے کوئی بن نہیں پاتا انکار تو تلبسون الحق بالباطل، حق اور باطل کو گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے، نہیں جی نہیں، اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے۔ اول تو تمہاری کوشش یہ ہے تکتمون الحق کا، تم حق پر پردہ ڈالتے ہو تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ لگے کہ ہمارے بارے میں اور ہمارے نبی کے بارے میں ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہے، بتاتے ہی نہیں ہیں، اور جس کا علم ہو جائے اس میں اپنی طرف سے تعویلات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تحریفات کرتے ہیں۔ لیکن یہ حق و باطل کا ملانا اور چھپانا دنیا کے اندر تو وہ لوگوں کو اندھا کر سکتے ہیں، پر رب کی عدالت میں کیا کریں گے؟ رب کی عدالت میں کیا کریں گے؟ وہاں تو نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشیں ذکر کر کے مسلمانوں کو خبردار کیا، مسلمانوں کبھی گمراہی کے راستے پر نہ آ جانا، کفار کی ہمیشہ سے سازش یہی ہے۔ سورہ البقرہ میں ہم پڑھ آئے ہیں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فرمایا اہل کتاب کی اکثریت کی چاہت یہ ہے کہ جس طرح وہ خود گمراہ ہیں تمہیں بھی اسی طریقے سے گمراہ کرو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے 5ویں سپارے میں فرمایا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، ان کی تو کوشش ہے کہ وہ اور تم سب ایک جیسے ہی ہو جاؤ، بس ایک جیسے ہو جاؤ اور زندگی گزارتے رہو۔ لیکن فرمایا نہیں، ایمان والے کی زندگی اور ہوتی ہے اور اس کا عقیدہ اور ہوتا ہے، اور ایمان والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہے جو ہر باطل سے منہ موڑتا ہے اور ہر حق اور سچ کو ماننے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باطل سے منہ موڑنے والا بنائے اور حق عقیدے، بات اور قول و فعل کو تسلیم کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔